شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے وقت یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو۔ یہ تسبیح عرش کو ہلا دیتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز فجر وہ بابرکت وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو کر نور کی پہلی کرن زمین پر اترتی ہے، جب سکون اور خاموشی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں قبولیت کے قریب تر ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب ایک مومن اگر خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے تو اس کی زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل سکتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ دن کی بنیاد ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی فجر کے وقت کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ وقت خاص طور پر ذکر و اذکار اور تسبیحات کے لیے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اسی بابرکت وقت میں ایک خاص تسبیح ناظرین ایسی ہے جسے اگر یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ یہ انسان کے دل سے خوف، پریشانی اور بے چینی کو دور کر کے اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ فجر کی ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اپنے مسائل کا حل طلب کر سکتا ہے اور اپنے رب سے ایک نئی شروعات کی امید کر سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس دور میں جہاں ہر انسان ہی کسی نہ کسی پریشانی، تنگی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہاں فجر کے وقت کی یہ تسبیح ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ زندگی کے مسائل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس تسبیح کی برکت سے اپنی مشکلات سے نجات پا چکے ہیں، ان کے گھروں میں خوشحالی آئی ہے، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے یقین، اخلاص اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے دل کو سکون ملے اور آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، تو آج ہی سے فجر کے وقت اس مبارک تسبیح کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ چند لمحات جو آپ اللہ کی یاد میں گزاریں گے، آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا، اس وقت کی قدر کرنے والا اور ذکر الہی میں مشغول رہنے والا بنا دے، اور ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ ہم اکثر دنیاوی سہاروں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، لوگوں کی خوشامدیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انسان ہماری مشکل حل کر دے گا، لیکن اس سب کے دوران ہم اس خالق کو بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں سب کے دل ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز کے وقت اس تسبیح کا ورد شروع کرتے ہیں تو آپ کا تعلق براہ راست اس ہستی سے جڑ جاتا ہے جو مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کے پیدا کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تمام بڑی حاجتوں کے لیے مخصوص نماز فجر کے وقت کر لیتے تھے، اور آج کے اس بیان میں آپ کو اسی خودداری اور عزت نفس کی راہ دکھائی جا رہی ہے، جہاں آپ کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا اور دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ سماجی اور معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی تکلیف ہی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جہاں انسان صرف اپنے رب کا محتاج رہ جاتا ہے اور باقی پوری دنیا کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح جو عرش کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے، دراصل آپ کے اندر اس یقین کو پیدا کرتی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، چاہے آپ کے گھر میں فاقے ہوں، دشمنوں نے آپ کا جینا مشکل کر رکھا ہو۔ جب آپ اس تسبیح کے انوار سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اس تسبیح کی روحانیت مل کر آپ کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے کہ آپ کو پھر کبھی کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ رحمانی معجزہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی قدرت پر اٹل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ تسبیح بھی انہی اذکار میں سے ایک ہے جو آپ کے رزق کی تنگی کو دور کرنے اور آپ کی عزت میں اضافے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا رونا لوگوں کے سامنے روتے ہیں، جس سے ہمیں سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، اگر یہی رونا ہم اللہ کے سامنے روئیں اور اس تسبیح کا سہارا لیں تو ہماری تقدیر کے بند تالے کھل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی پکار کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ خاص طور پر اس بیان میں جس تسبیح کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑنے اور آپ کو ایک باوقار زندگی عطا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے بس اپنے دل کو ہر قسم کے شک اور وسوسے سے پاک کر کے اس عمل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں خیر اور برکت کا وہ سیلاب لائے گی کہ آپ کی نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہوں گی۔ بیماریاں ہوں یا قرض کے پہاڑ ہوں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو وہ غیبی طاقت بھی ملے گی کہ آپ خود کو بہت مضبوط محسوس کریں گے۔ بس ناظرین، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کامیابی کا راز کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس رب کے ہاتھ میں ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کائنات کے نظام پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں کامیابی اور خوشحالی کی تڑپ رکھی ہے۔ ہر شخص کی یہ دلی تمنا ہے کہ اس کے پاس اتنی وسعت ہو کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ جب اس تسبیح کا ورد کرتے ہیں جو عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے تو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سیدھے اس دربار میں پہنچتے ہیں جہاں سے پوری کائنات کے رزق اور عزت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کفایت ہی ہے، یہ کفایت وہ دولت ہے جو آپ کو دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور انسان کی محتاجی اور منت سماجت سے آزاد کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر طرف معاشی تنگی اور ذہنی پریشانیاں ہیں، وہاں یہ تسبیح ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو آپ کو غموں کے وار سے بچاتی ہے اور آپ کی زندگی میں وہ سکون لاتی ہے جس کی تلاش میں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مگر پھر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ سن کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ نماز فجر کے وقت اس خاص تسبیح کو پڑھ رہے ہوں گے تو کائنات کا مالک خود آپ کے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے بھلا کسی اور کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی کڑی آزمائش آتی تو وہ کسی دنیاوی سہارے کے بجائے مصلی پر آ جاتے اور اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے ناممکن کام بھی ممکن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تسبیح انشاءاللہ آپ کے رزق میں وہ برکت پیدا کرے گی کہ آپ کی ہر ضرورت غیب سے پوری ہوگی اور آپ کو وہ عزت ملے گی کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے۔ محترم عزیزوں، اللہ کے انعامات صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے بندے کو اسی دنیا میں بھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے تاکہ اس کا یقین پختہ ہو جائے کہ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اور صرف رحمان کے ہاتھ میں ہیں۔ سماجی مسائل ہوں یا ذاتی مسائل ہوں، ان کا اصل حل اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جب آپ کسی انسان سے امید لگاتے ہیں تو اکثر مایوسی ہاتھ آتی ہے، کیونکہ انسان تو خود محتاج ہے۔ لیکن جب آپ اس تسبیح کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کا رشتہ اس ہستی سے جڑ جاتا ہے جو الوہاب ہے، یعنی بغیر مانگے عطا کرنے والی ہستی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کی فضاؤں سے وہ تمام نحوستیں اور رکاوٹیں ختم کر دے گی
جو برسوں سے آپ کی ترقی کی راہ میں حائل تھی۔ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد نیک بنے اور آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تو ان سب حاجتوں کا حل اس ایک تسبیح میں پوشیدہ ہے جو برکتوں سے مالا مال ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو بس ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی جھولیاں خزانوں سے بھر دوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ پیغام آپ کے لیے مایوسی کے اندھیروں میں امید کی ایک ایسی کرن ہے جو آپ کی زندگی کے ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بشرط یہ کہ اس پر پورے دل سے عمل کریں۔ اللہ کے مقرب بندوں نے اس تسبیح کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ جو لوگ معاشی تنگی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے یا جنہیں ہر وقت دشمنوں کا خوف ستا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں استغفار کرتے ہیں اور آپ کی کامیابی کے لیے عرش پر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور ناظرین، یہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی منت سماجت کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ وہ وقار اور خودداری عطا کر دیتا ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب دل کو اطمینان مل جائے تو دنیا کی ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، اس تسبیح کا اثر اتنا ہی تیز ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ انسان کی حاجتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے بندے کو مایوس لوٹانا پسند نہیں فرماتا۔ خاص طور پر اس تسبیح کی برکت سے آپ کے وہ کام بھی بن جائیں گے جو برسوں سے التوا کا شکار تھے، اور وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی جن کا اب تک علاج ممکن نہ ہو سکا۔ یہ اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت آ گیا کہ آپ اپنی پریشانیوں کا رونا بند کریں اور اس تسبیح کے ذریعے اپنے رب کو منا لیں۔ جب خالق مان جائے تو مخلوق خود بخود مسخر ہو جاتی ہے اور زندگی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو خوشحال اور کامیاب مومن کی زندگی کا اصل خلاصہ ہے۔ کائنات کے تمام خزانوں کا مالک وہ پروردگار ہے جس کے ایک اشارے پر مردہ زمین جی اٹھتی ہے اور بنجر نصیبوں میں بہار آ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے ان صفاتی ناموں کا سہارا لیتے ہیں جنہیں عرش والے بھی تڑپ کر پکارتے ہیں، تو ہماری زندگی کے وہ تمام سماجی اور معاشی مسائل جو پہاڑ کی طرح نظر آتے تھے، وہ ریت کے ذروں کی طرح اڑنے لگتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے جیسے انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کی منتیں کرتا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، حالانکہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ تسبیح آپ کے اندر وہ ایمانی غیرت اور خودداری پیدا کرتی ہے کہ آپ کا سر کسی جابر یا انسان کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب آپ رب ذوالجلال کو پکارتے ہیں تو کائنات کی ہر باطل طاقت آپ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کے فضائل میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ انسان کے دل سے دنیا کا خوف نکال کر رب کی محبت بھر دیتی ہے۔ جو لوگ ملازمت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یا جن کے کاروبار کو نظر بد نے جکڑ رکھا ہے، ان کے لیے اس ذکر میں وہ غیبی تاثیر ہے جو بندشوں کے ہر تالے کو توڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی وہ ادا بہت پسند ہے جب وہ سب سے کٹ کر صرف اس کے دربار کا سوالی بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ غیبی نظام ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے متحرک ہوتا ہے۔ ہم اس سفر میں جس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ منزل سراسر کامیابی اور عزت کی ہے، جہاں آپ کا سر صرف سجدے میں جھکے گا اور باقی ہر جگہ بلند رہے گا۔ اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے، بس آپ کو پورے یقین کے ساتھ اسے پکارنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس طاقتور اور عرشی تسبیح کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تذکرہ آج کے بیان میں کیا ہے۔ آج کے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو فرصت ملے، آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وہ طاقتور تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اسے پکارتا ہے تو عرش الہی پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور اللہ کریم اپنے بندے کی ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی خاموش گوشے میں بیٹھ کر نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، چاہے آپ اسے نماز کے بعد کریں
یا جب بھی آپ کو سکون کا کوئی لمحہ میسر آ جائے۔ عمل کی شروعات آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر صلی اللہ علی محمد، یا پھر درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے زندگی کم پڑ جائے گی۔ یہ وہ کلام ہے جو زمین سے اٹھتا ہے تو سیدھا خضرا کی جالیوں سے ہوتا ہوا عرش بری تک پہنچتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور جنت میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے، اور آخرت میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ جب آپ محبت سے درود پڑھتے ہیں تو کائنات کی تمام خوشبوئیں آپ کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں اور آپ کا دل سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھنی ہے، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ جیسے اندھیرے اور تنگی سے نجات عطا فرمائی۔ اس کی فضیلت ناظرین یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی مصیبت یا دکھ میں اس کلمے کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غموں سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے اندر کے دکھ کو ختم کرتی ہے۔ جب آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک میں ہی قصوروار ہوں تو اللہ کی صفت رحیمی جوش میں آ جاتی ہے اور آپ کی تمام تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، یعنی 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت آپ نے اپنی تمام حاجتوں، اپنے تمام مسائل، پریشانیوں اور زندگی کے ہر اس رکاوٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس تسبیح میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کے جلال کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اکرام کے صدقے خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اسے لازم پکڑ لو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عرش کو ہلا دینے والی پکار ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے جلال اور اکرام کا واسطہ دے کر پکارتا ہے تو اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا، چاہے کروڑوں کے قرض ہوں، گھروں میں بیٹیوں کے رشتوں کی بندشیں ہوں، یا میاں بیوی کے جھگڑے ہوں۔ یہ تسبیح ہر بند تالے کی چابی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ سچی توبہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ جب گناہوں سے لدا ہوا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ استغفار کرنے والے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طریقے سے یہ عمل مکمل کر لینا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ تمام حاجتیں مانگنی ہیں جو آپ نے ذہن میں سوچی تھیں۔ اب باری ہے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کی۔ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کے سامنے جتنی عاجزی کریں گے اللہ آپ کو اتنا ہی بلند فرمائے گا۔ آپ کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر اور اس پر بھروسہ ہوگا آپ اتنے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کریم سے رو رو کر مانگیں، اپنے دکھ اسے سنائیں، کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ آپ کی سرگوشیاں بھی سنتا ہے۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ کے دل کو باغ باغ کر دے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھیے جیسے پرندے رکھتے ہیں جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔